آج کل جہلم کی اکیڈمی میں ایک کتورا نما مرزا جیلمی وہ اپنی اکیڈمی میں بیٹھ کے یہ بکواس کر رہا ہے، یہ مشورے دے رہا ہے مفتی طارق مسعود کو۔ آپ کو پتہ ہوگا میرے بھائیوں کہ پچھلے دنوں یہ طارق مسعود جو دیوبندیوں کا مولوی ہے، اس نے کتنی گستاخ کیا اللہ کی ذات کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، کرامت کاتبین کے بارے میں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں بڑی گستاخی کی۔ آپ سب کو پتہ ہے۔ اب اس کی حمایت کے لیے نا پیچھے سے اور بھی گستاخانہ نبی نکل رہے ہیں۔ ایک تو بندہ گستاخ ہے ہی ہے نا، اس نے گستاخیاں کی ہے، اب اس گستاخ کو اچھے سے اچھے مشورے دیے جا رہے ہیں۔ کون دینے والا ہے؟ وہ مرزا جیلمی جیلم کی اکیڈمی میں بیٹھ کے یہ مشورے دے رہا ہے۔ وہ مشورے آپ کو بتانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ہماری اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب فرما دیجیے۔ مرزا جیلمی نے طارق مسعود کے حوالے سے جو کلپ اپنا جاری کیا ہے، اس کو بتانے سے پہلے ایک مسئلہ آپ یاد رکھیں، یہ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے اور یہ ایسا قاعدہ کلیہ ہے کہ آپ کو ہر وقت یہ یاد ہونا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو اصل ہوتی ہے نا، اصل، اس کے اندر تعویل نہیں ہوتی، اصل کے اندر تعویل نہیں ہوتی۔ اب اصل میں تعویل کیسے نہیں ہوتی؟ مطلب یہ ہے ایک بندہ یہ بات کرے کہ یار میں نے یہ فلاں گستاخی کی ہے، فلاں بات کی ہے، اس سے میری مراد یہ نہیں تھی، تو یہ بات اسلام میں نہیں چلتی۔ مطلب ایک بندہ وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے میں نے طلاق دی ہے، بعد میں پھر وہ علماء سے کہتا ہے جناب جو میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی اس کا میرا مطلب یہ نہیں تھا میں طلاق دوں، تو یہ بات اسلام میں نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اصل میں تعویل نہیں ہوتی۔ اب ایسے تو قادیانی جو ہے، اب جو قادیانی ہے وہ بھی ختم نبوت کو تو مانتے ہیں، اس میں وہ تعویل کرتے ہیں، تو اصل میں تعویل یہ نہیں چلتی۔ تو مرزا جیلمی جیلم کی اکیڈمی میں بیٹھ کے وہ یہ بکواس کرتا ہے کہ طارق مسعود اس وقت وہ جس ملک کے اندر بھی ہے اس کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ وہ 2-3 مہینے باہر کے ملک میں رہے۔ پاکستانی تو اس آڑ میں ہے، وہ جس تاڑ میں ہے کہ کعبہ طارق مسعود ہے اس کو ٹپا دیا جائے۔ تو یہ کہتا ہے مرزا محمد علی جیلمی طارق مسعود کو پیغام دے رہا ہے۔ دیکھیں نا، جب بات پیٹی مولوی کی آئی کہ یہ لوگ، میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا، یہ ہے پیٹی مولوی کہ ویسے تو مرزا جیلمی کہتا ہے میں بڑا علمی کتابی بندہ ہوں اور میرے جیسا کوئی بندہ ہے ہی نہیں، اور علماء کرام ہمارے اہل سنت کے خلاف بھونکتا ہے، اور جب اس کے اپنے پیٹی بھائی کی بات آتی ہے طارق مسعود کی، تو ساتھ ہی اس نے کلپ بنوا کے یہ جاری کیا ہے کہ میرا مشورہ یہ ہے، یعنی کہ تیرا مشورہ اوقات اس کی حیثیت کیا ہے اسلام کے مقابلے میں۔ یعنی کہ گویا کے سابق یہ ہوتا ہے کہ مرزا جیلمی بھی گستاخ صحابہ ہے، گستاخ نبی ہے، گستاخ اولیاء ہے، اس لیے تو وہ مشورے دے رہا ہے نا طارق مسعود کو کہ وہ جس ملک کے اندر بھی ہے وہ اسی ملک میں وہ رہے اور 2-3 مہینے پاکستان میں رہے۔ اور دوسری بات دیکھیں، مرزا جیلمی کہتا ہے طارق مسعود کے حوالے سے کہ وہ اپنا ایک غیر مشروطی پیغام، ایک ویڈیو جاری کرے۔ غیر مشروطی کیوں جاری کرے؟ کہ دو بندیوں کے بعض مفتی ایسے ہیں کہ جو انہوں نے طارق مسعود کے حوالے سے یہ فتویٰ جاری کر دیا ہے اس بندے نے جو گستاخی کی ہے فی الفور اس کو گرفتار کیا جائے۔ اور آپ کو یاد ہوگا بھی طارق مسعود کے چینل پہ ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی جس میں طارق مسعود یہ کہتے تھے کہ جو بندہ بھی گستاخی کرے تو قانون بھی یہ تقاضا کرتا ہے، اسلام تو ہے ہی ہے نا، قانون بھی یہ تقاضا کرتا ہے اس بندے کو فی الفور گرفتار کر کے سزا دی جائے۔ کیوں دی جائے؟ اگر تو ایسے بندے وہ گستاخیاں کرے بار بار رجوع کرتے جائے، ایسے تو سارا معاشرہ گمراہ ہو جائے گا، سارا معاشرہ گمراہی پہ اترائے گا۔ تو یہ طارق مسعود کا اپنا بھی موقف تھا، اس نے یہ بات کی تھی کہ جو بندہ بھی اس انداز میں گستاخی کرے تو حکومت وقت کا بھی یہ حق بنتا ہے اس بندے کو گرفتار کر کے اس کو فی الفور سزا دی جائے۔ اس اعتبار سے تو پھر طارق مسعود کو فی الفور گرفتار کرنا چاہیے۔ تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب آسیہ ملونہ کی بات آئی تھی اور بھی تو سارے مولوی نکل پڑے تھے۔ تو میرے پیارے معزز ناظرین، اس مسئلے کی نوعیت کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ کتنا یہ حساس مسئلہ ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا جو یہ مسئلہ ہے یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے۔ ایک بندہ جو سرعام وہ بھونک دے، گستاخی کر دے اللہ کی ذات کے بارے میں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے علوم کا انکار کرے، کرامت کاتبین کا انکار کرے اور قرآن کو جھٹلا دے، مصطفیٰ کریم کے بارے میں لفظ امی کو بول دے، تو یہ باتیں کوئی عام باتیں یار ہے؟ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اس مسئلے کی نوعیت کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ یہ طارق مسعود ایک مرتبہ نہیں ہے جس نے جناب یہ ویڈیو بنوا دی ہے کہ میں یہ رجوع کرتا ہوں۔
اس نے 12 مرتبہ پہلے گستاخی یہ بندہ کر چکا ہے۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ صرف نکاح کے موضوع میں باتیں کر سکتا ہے کہ نوجوان نسل وہ نکاح کرے، صرف یہ نکاح کی فضیلتیں بیان کر سکتا ہے، لیکن اس بندے نے 12 مرتبہ یہ گستاخیاں کی ہے نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے بارے میں۔ تو میں آپ بھائی معزز ناظرین سے گزارش کرتا ہوں اس بندے کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے، کہ جو لوگ جنہوں نے اس کے چینل کو فالو کیا اس انداز کے اندر کہ یہ بڑی مزاحیہ باتیں کرتا ہے، تو ہم یہ باتیں نہیں دیکھیں گے، ہم یہ دیکھیں گے اسلام کیا کہتا ہے۔ اسلام کے بارے میں اس بندے نے جو اتنی نازیبا قسم کی باتیں کی ہے، گستاخیاں کی ہے، بالخصوص نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے بارے میں گستاخی کی ہے، ہمیں یہ باتیں بالکل منظور نہیں ہے۔ اب تو دیوبندیوں کے اپنے مفتی ہی میدان میں اترے ہیں، انہوں نے بھی اپنا فتویٰ جاری کر دیا ہے، جیسے کہ مولانا منظور مینگل صاحب اور بھی کافی ہے جنہوں نے یہ بات کر دی ہے کہ اس بندے کا فی الفور بائیکاٹ کیا جائے، اور جو اس نے گستاخی کی ہے اس کو اس کے مطابق سزا دی جائے۔ تو میں تمام معزز ناظرین سے گزارش کرتا ہوں اس بندے کی کوئی بھی ویڈیو ہے ایسے تو دین کا پھر مذاق بنے گا، تو اس بندے کا بالکل بائیکاٹ کیا جائے۔ میں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی اس کو ہدایت کا رسل نصیب فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔